غزوہ ہند زید صاحب آخر ہے کیا، اور اس سے متعلق میں چاہوں گی کہ احادیث میں کیا فرمایا گیا، آپ پلیز وہ بھی بتائیے گا۔ فضا، یہ بات بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے جو آپ نے آج شروع کی ہے کہ اس ساری کنفیوژن کو اب دور ہو جانا چاہیے۔ ہم بالکل واضح اور صاف بتا دیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق ہندوستان کے مشرکوں سے ہونے والی ہر جنگ غزوہ ہند میں شامل ہے۔ غزوہ ہند کسی ایک جنگ کا نام نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے جس کا آغاز محمد بن قاسم سے ہوا۔ سلطان محمود غزنوی بھی غزوہ ہند کی مہموں میں شریک ہوتے تھے، پھر سلطان شہاب الدین غوری فاتح ہند، پھر اس کے بعد احمد شاہ ابدالی، اور اب یہ پاکستان فوج، پاکستان آرمی اور مسلح فوج ہماری جو مسلسل ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ تصادم میں ہے، یہ سب غزوہ ہند کی مختلف مہموں کے نام ہیں۔ اب جس چیز کا سوال اب اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ غزوہ ہند کی آخری مہم کب ہوگی۔ 1948 میں بھی جب ہم نے ہندوستان سے تصادم کیا مشرکوں سے، 65، 71، 99، جو جتنے بھی لائن آف کنٹرول پہ ہمارے کلیشز ہوتے ہیں، یہ سب غزوہ ہند کی مہم میں ہیں۔ وہ تمام مسلمان پاکستانی جو ہندو مشرکوں کے ساتھ حالت جنگ میں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہیں، انفارمیشن وارفیئر میں، اکنامک وارفیئر میں، محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں، وہ غزوہ ہند کے مجاہدین ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے اپنی جتنی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں، وہ ان میں جو آخر الزمان کی حدیث ہیں، جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو کے ختم ہو گیا، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو آخری زمانے کی احادیث ہیں، ان میں غزوہ ہند کا ذکر کثرت سے آتا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے اپنی احادیث مبارکہ میں سندھ پر مسلمانوں کے حملے کا ذکر فرمایا، یہ محمد بن قاسم کا حملہ تھا جو سندھ پہ گیا۔ پھر ہند کا لفظ استعمال فرمایا جو محمود غزنوی، غوری ابدالی اور پاکستان آرمی۔ پھر آپ نے مشرق کے جانب کا ذکر کیا کہ مشرق سے مسلمان فوجیں، آپ نے خراسان کا ذکر کیا، خراسان کی جانب کا ذکر کیا۔ ان تمام احادیث مبارکہ کو آپ اکٹھا کریں تو 100% یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں ایک مسلمان فوج جو ہندوستان سے ٹکرائے گی، ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹے گی اور اس کے بعد ٹکے گی واپس اور اسرائیل کے خلاف جہاد کرے گی۔